बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद की फैमिली के ऊपर जो टैक्स लगा है उसकी फ़ीस के बारे में एक अहम तरीन खबर आई है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़जाना ने वाज़िया तौर पर कहा है कि गैर मुल्कियों की फैमिलीज़ पर आयद फ़ीस में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जादान ने 2019 के कौमी बजट फॉर्म में शिरकत के दौरान बजट के बारे में सरकारी पॉलिसी बयान करते हुए कहा है कि गैर मुल्की फैमिलीज़ पर फ़ीस में तब्दीली नहीं लाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने जुलाई 2017 में सऊदी अरब के प्राइवेट इदारों में काम करने वाले गैर मुल्कियों के अहलो अयाल यानी फैमिलीज़ पर और घरेलू कारकुनान पर फ़ीस मुकर्रर कर रखी है। अहलो अयाल में याद रहे वालदैन और सास ससुर भी शामिल होते हैं। इस बारे में मज़ीद जो गैर मुल्की अफराद के हलकों में ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि सऊदी हुकूमत फैमिली फ़ीस माफ़ करने जा रही है 2020 में यानी 2019 के अख्ताम तक ये कम हो जाएगी या ख़त्म कर दी जाएगी। ये फैमिली टैक्स जो लगा था इसके मुताबिक 2017 में तमाम प्राइवेट इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की जो मुलाजमीन हैं और उनकी फैमिलीज़ के जो मेम्बरान हैं उनसे 100 रियाल फ़ी मेंबर के लिहाज से फ़ीस वसूल की गई जो कि सालाना फ़ीस 1200 रियाल बनती है। यही फ़ीस 2018 में बढ़ाकर 200 रियाल कर दी गई यानी सालाना 2400 रियाल फ़ी पर्सन से ली जा रही है। फिर 2019 में मज़ीद बढ़ाकर 300 रियाल की गई, जबकि 2020 में भी इतलात के मुताबिक ये फ़ीस 400 रियाल हो जाएगी यानी इसमें कमी या इसे फ़िक्स नहीं किया जा रहा है। ये बयान जारी किया है सऊदी वज़ीर ख़जाना ने जो कि एक अहम इजलास से खिताब कर रहे थे। सऊदी हुकूमत ने विजन 2030 के पेश नज़र कौमी आमदनी के ज़राए में बेहतरी लाने के लिए मुकर्ररा फ़ीस मुकर्रर की है। एक अंदाजे के मुताबिक गैर मुल्कियों से 2018 के दौरान 24 अरब रियाल वसूल किए गए हैं। गैर मुल्की इस फ़ीस से परेशानी का इज़हार मुख्तलिफ तौर तरीक़ों से करते रहे हैं। कई लाख गैर मुल्की अफराद ने इस फ़ीस से बचने के लिए अपनी फैमिलीज़ को अपने मुल्कों में वापस भेज दिया है, जबकि ड्राइवर और घरेलू मुलाजमा रखने का रवाज भी इंतहाई कम हो गया है। लिहाजा ये गैर मुल्की अफराद के लिए सऊदी अरब में जो अभी भी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि फ़ीस अब कम हो जाएगी या फ़िक्स कर दी जाएगी तो ये ख़बर ये ज़ाहिर करती है कि ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं है। लिहाजा बेहतर ये है कि या तो अपना प्लान अपनी फैमिली को वापस भेजने का करें और या फिर इस फ़ीस को बेयर करें यानी बर्दाश्त करें। इस बारे में मज़ीद जैसी कोई इतलात आती हैं फौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर दी जाएंगी। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी रियासतों में शदीद गर्मी की लहर रहेगी। इस बारे में जो मज़ीद इतलात आई हैं कि कुवैत समेत दीगर अरब रियासतों में टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है, जिससे शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार के लिए वजारत सेहत और महकमा मौसमियात ने एक एलामिया जारी कर दिया है। तफसीलात मज़ीद ये आई हैं कि सऊदी अरब के माहिर मौसमियात हसन करानी ने बताया है कि ममलिकत की जानिब गर्म हवा का दबाव बढ़ रहा है, जिससे दर्जा हरारत में 47 से 50 डिग्री लाजमी तौर पर पहुँचने का इम्कान है। ममलिकत के मगरब से वस्ती और शुमाल से मशरकी सिमतों से आने वाली हवाएं इंतहाई गर्म और खुश्क हो रही हैं। सऊदी अरब के वस्ती यानी सेंट्रल और शुमाली यानी ईस्टर्न इलाकों में गर्मी की शिद्दत गैर मामूली रहेगी। शदीद गर्म मौसमी खसूसियात में एहतियाती तदाबीर लाजमी करनी चाहिए। दोपहर के वक्त अशद ज़रूरत के अलावा बाहर ना निकला जाए। अगर बाहर निकलना लाजमी हो तो छतरी का लाजमी इस्तेमाल किया जाए। अगर छतरी ना हो तो सर ढांप कर रखें ताकि बराह रास्त गर्म हवा से आप बच सकें। इस बारे में असीर रीजन में बल्दिया ने मौसम गर्मा में सफाई करने वाले कारकुनान को धूप की शिद्दत से बचाने के लिए खुसूसी ट्रॉलियां फराहम की हैं, जिसमें छतरी का भी बंदोबस्त किया गया है। बल्दिया के वो तमाम अहलकार जो कि सड़कों की सफाई पर मामूर हैं यानी उनका काम सड़कों की सफाई करना है, इनका कहना है कि मौसम गर्मा में खुसूसी ट्रॉलियों के साथ
انہیں چھتری والی ٹرالیاں فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ کام کا دورانیہ بھی کم کر دیا جاتا ہے تاکہ کارکنان دھوپ سے بچ سکیں۔ ویسے آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وزارت صحت اور وزارت محنت نے دن 12 بجے سے 3 بجے تک کھلی دھوپ میں کام کرنے پر آلریڈی 3 مہینے کے لیے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں وزارت محنت کی جانب سے مملکت میں کام کرنے والی تعمیراتی اور دیگر کمپنیاں جو مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہی ہیں، انہیں واضح طور پر یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ موسم گرما میں جو بھی کارکنان ہیں دوپہر 12 سے 3 بجے تک ان پر کام کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ زبردستی کام کرانے والے اداروں سے سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ وزارت محنت کی جانب سے یہ پابندی 15 سپٹمبر تک جاری رہے گی۔ وزارت محنت نے تمام شہروں میں ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو کہ اس بات کا جائزہ لیتی ہیں کہ تعمیراتی یعنی کنسٹرکشن کے جو کارکنان ہیں وہ کھلی دھوپ میں ان ٹائمنگ میں کام نہ کریں جو کہ سعودی وزارت عمل نے منع کیے ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ وزارت محنت کی جانب سے اس حوالے سے پمفلیٹ بھی تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ جس پر احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ 19911 وزارت عمل کا ہیلپنگ نمبر ہے۔ اگر کوئی بھی غیر ملکی شخص یا سعودی شہری کسی بھی صورت میں دھوپ میں کام کرنے پر وہ ایسے جگہ پر دیکھتا ہے کہ کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ یا دیگر کاموں سے ریلیٹڈ کوئی شخص دھوپ میں کام کر رہا ہے تو اور اس سے زبردستی اس کی کمپنی کام کروا رہی ہے تو اس نمبر پر کمپلین کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ان دنوں شدید گرمی کے باعث دن کے اوقات میں مارکیٹوں میں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر مارکیٹیں شام 5 بجے کے بعد ہی کھلتی ہیں۔ دوسری جانب مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ کویت میں گرمی کی شدت کے پیش نظر اس وزارت اسلامی امور نے ایک سرکولر جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمام مساجد میں خطبہ جمعہ کو مختصر کیا جائے تاکہ وہ افراد جو دیر سے مسجد پہنچتے ہیں انہیں مسجد کے باہر جگہ ملتی ہے اور مسجد میں اندر فل ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے اور دھوپ میں نماز ادا کرتے ہیں، ایسے افراد کی صحت کو بچانے کے لیے جو جمعے کا خطبہ ہے اسے مختصر کر دیا جائے۔ وزارت اسلامی امور اوقاف نے کہا ہے کہ ان علاقوں میں جہاں آبادی زیادہ ہے جمعے کا خطبہ 10 سے 15 منٹ تک کر دیا گیا ہے تاکہ نمازیوں کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے مملکت میں موجود تمام افراد سے واضح طور پر کہا ہے کہ ایسے کسی بھی ایس ایم ایس کا یا ایسے کسی بھی ای میل کا یا سوشل میڈیا پر آنے والی کال کا کسی صورت میں رپلائی نہ دیں جو کہ ان سے ان کی پرسنل معلومات جو کہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق ہو یا دیگر کوئی ذرائع سے ان سے لینا چاہے۔ لہٰذا بہت احتیاط کریں کیونکہ بہت سارے افراد اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں جو کہ دوبارہ سے سرگرم ہوئے ہیں۔ بہت سارے افراد کو مملکت میں میسیجز مل رہے ہیں کیونکہ بہت ساری کمپلینٹس اس طرح کی لانچ ہو رہی ہیں کہ مختلف میسیجز کے ذریعے ان کے پرسنل جو بینک اکاؤنٹ ہیں یا ان کا اے ٹی ایم کارڈ کی تفصیلات مختلف میسیجز کے ذریعے مانگی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی جو کہ تمام کی تمام جو ٹرانزیکشن بینکوں کے ذریعے مملکت سے ان یا آؤٹ ہوتی ہے یعنی آتی اور جاتی ہے اس کو وہ مانیٹر کرتے ہیں اور اس بارے میں انہوں نے تمام افراد سے کہا ہے کہ احتیاط لازمی کریں اور ایسے نمبرز کی کمپلین ان کے متعلقہ جو بھی کمپنیاں ہیں جیسے ایس ٹی سی موبائلی زین یا دیگر جو بھی آپ اپنا نمبر یوز کرتے ہیں انہیں لازمی طور پر ان کے جو کسٹمر کیئر سینٹرز ہیں وہاں پر جا کے رجسٹرڈ کرائیں تاکہ ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جا سکیں۔ لہٰذا میں اس چینل کے ذریعے بھی آپ تمام حضرات سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی بھی صورت میں اپنا پرسنل ڈیٹا یعنی معلومات کسی دوسرے شخص کو فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے میسج کے ذریعے کسی صورت میں نہ دیں۔ کوئی بھی بینک آپ سے اگر معلومات حاصل کرے گا تو وہ خود آپ کو اپنے برانچ میں بلا کر یہ تمام معلومات ایک فارم پہ فل کرا کر آپ کے فنگر پرنٹ اور سائن لے گا، اس کے بعد ہی وہ ڈیٹا آپ کا اپڈیٹ کرے گا۔ وزارت حج عمرہ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ آج سے سعودی عرب کے جو مین سٹیز ہیں جدہ اور مدینہ وہاں پر انٹرنیشنل لیول کی جو حج سے متعلق پروازیں ہیں ان کا آغاز ہو رہا ہے۔ لہٰذا آج سے باقاعدہ حجاج کرام جو مملکت میں آنا شروع ہو جائیں گے، عازمین حج آنا شروع ہو جائیں گے اور اس بارے میں سعودی وزارت حج نے جو مزید جو لوکل حج ہے اس کے بارے میں جو اطلاعات آلریڈی دی ہیں
کہ اس کبیر سیشن کا آغاز آج سے کیا جا رہا ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں مقیم ہیں وہ آن لائن اپنی اپلیکیشن سعودی عرب کے جو بھی حج کی ویب سائٹ ہے اس پر رجسٹر کرائیں، تاکہ اگر انہیں حج کی فیسلٹیز لینی ہے تو اس سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ یاد رکھیں کسی بھی ایجنٹ کے چکر میں نہ آئے، یہ تمام کی تمام جو اپلیکیشنز ہوں گی وہ آن لائن ہوں گی، جس کی فیس مختلف پیکیجز کے لحاظ سے مقرر ہے۔ سب سے سستا ترین پیکیج 3465 ریال کا ہے اور اس میں 10,000 افراد کو فیسلٹی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ دیگر پیکیجز بھی اس میں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات ہیں وہ میں نے کل کی نیوز میں آپ سے آلریڈی شیئر کر دی تھیں۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی وزارت تجارت اور بلدیہ کے اہلکاروں نے ایک چھاپہ مار کارروائی کی ہے، جس میں جعلی طریقے سے ہیئر آئل یعنی بالوں کا جو تیل ہے اسے تیار کیا جاتا تھا، جس کی مقدار 693 ٹن وہاں سے برآمد کی ہے، اور اس کے علاوہ 2,66,000 کے قریب ایسی پرفیومز پکڑی ہیں جو کہ جعلی طریقے سے تیار کی جاتی تھیں، اور اس پہ کوئی خاص برانڈ کو اس کے اسٹیکر لگا کر اسے مارکیٹ میں سیل کیا جانا تھا۔ اس بارے میں جیسی انہیں اطلاع ملی انہوں نے چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے اس گودام کو سیل کر دیا ہے اور وہاں پر کام کرنے والے افراد کو گرفتار کیا ہے، اور اس کے مالکان کے خلاف کیس درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوستو یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔